یہ ہے وہ بنگلہ دیش کا 26 سالہ نوجوان ناہید اسلام جس نے سب سے پہلے بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی، اور یہی وہ ناہید اسلام ہے جو صرف ایک مہینے کے اندر بنگلہ دیشی قوم کا ایک ہیرو بن چکا ہے۔ اور اسی ناہید اسلام نے صرف ایک ماہ کے اندر بنگلہ دیش میں 15 سال تک برسر اقتدار رہنے والی، بنگلہ دیش کی مضبوط ترین وزیر اعظم سمجھی جانے والی شیخ حسینہ واجد کو ایک ولن بنا دیا۔ لیکن ایک مہینے کے اندر ہیرو بننے والے اس نوجوان نے نہ صرف بے تحاشا اور بے ایمانہ تشدد سہا، بلکہ اسے لاپتہ بھی کیا گیا، اور اس کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا کہ اسے مردہ سمجھ کر ایک پل کے نیچے بھی پھینک دیا گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس نوجوان کی بھی کہانی ایسی ہی ہے۔ ناہید اسلام بنگلہ دیش کی ایک یونیورسٹی میں سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا ہے، اور ناہید اسلام ساتھ میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کوٹا سسٹم کے خلاف یہ پہلی آواز نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے 2013 اور 2019 میں بھی بنگلہ دیش میں طالب علموں کی جانب سے اس طرح کے مطالبات سامنے رکھے گئے تھے، اس طرح کے احتجاج کیے گئے تھے، لیکن شاید اس وقت ناہید اسلام ان کا لیڈر نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کے یہ مطالبات کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ لیکن اس دفعہ ناہید اسلام نے بنگلہ دیشی نوجوانوں کے درینہ مطالبات کو ایک سمت بھی بخشی، اور انہیں ایسی جلا بخشی کہ آخر کار شیخ حسینہ واجد کو اقتدار بھی چھوڑنا پڑا۔ جولائی کے مہینے میں جب ناہید اسلام نے بنگلہ دیشی نوجوانوں کو متحرک کیا، کوٹا سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی، جب تمام بنگلہ دیشی نوجوان سوشل میڈیا کے اوپر اپنی کیمپین چلا رہے تھے، ساتھ ہی نوجوان سڑکوں پر بھی نکل رہے تھے، تو ان تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے شیخ حسینہ واجد نے طالب علموں کے احتجاج کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، اور اسی دوران 19 جولائی کو سب سے پہلے ناہید اسلام کو سول کپڑوں میں ملبوس کچھ اہلکاروں نے اس کے گھر کے باہر سے اغوا کر دیا، اور وہ 2 دن تک لاپتہ رہا، اور ناہید اسلام پر اتنا بے ایمانہ تشدد کیا گیا کہ اسے مردہ سمجھ کر ایک پل کے نیچے پھینک دیا گیا۔ ناہید اسلام جب کچھ دنوں ہسپتال میں رہنے کے بعد ہوش میں آئے تو انہوں نے دوبارہ اپنی تحریک کا آغاز کر دیا۔ ناہید اسلام اسپتال میں تھے، تب بھی انہیں اپنے لاپتہ باقی ساتھیوں کی فکر تھی، اور وہ حکومت سے بار بار یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کے لاپتہ ساتھیوں کو بازیاب کروایا جائے۔ ناہید اسلام نے اپنے مشن کو جاری رکھا، اور پھر ایک ہفتے کے بعد دوبارہ انہیں اغوا کر لیا گیا یا لاپتہ کر دیا گیا۔ لیکن ناہید اسلام نے جس طرح سے طالب علموں کو چارج کیا ہوا تھا، طالب علموں کے مطالبات اور طالب علموں کے احتجاج کو دیکھتے ہوئے آخر کار حکومت کو ناہید اسلام کو رہا کرنا پڑا۔ اور یہ وہی ناہید اسلام ہے جس نے بنگلہ دیش کے نوجوانوں کو حسینہ واجد کے گھر کا محاصرہ کرنے کی کال دی تھی، اور اتوار کے روز کوٹا سسٹم کے خلاف اٹھنے والی یہ آواز ایک سول نافرمانی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ حسینہ واجد جو کہ 15 سال تک اقتدار میں رہیں اور بنگلہ دیش کی ایک مضبوط ترین وزیر اعظم سمجھی جاتی تھیں، شاید انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ 26 سالہ نوجوان ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ انہیں نہ صرف اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنا ملک بھی چھوڑنا پڑے گا۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، اور کیا آپ بنگلہ دیش میں موجودہ حالات کو واقع ہی ایک سیاسی جدوجہد سمجھتے ہیں، یا بنگلہ دیشی نوجوان وہاں کی اپوزیشن یا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہیں؟ اور خاص طور پر یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا بنگلہ دیش میں مجیب الرحمان جو کہ ان کے قائد سمجھے جاتے ہیں یا ان کے بانی سمجھے جاتے ہیں ملک کے، کیا ان کا پتلا گرانا اور 71 کی جنگ کے شہداء کے پوسٹرز اور بینرز پھاڑنا، کیا یہ تحریک صرف کوٹا سسٹم کے خلاف تھی، یا بنگلہ دیش کے نظریے کو بھی اس تحریک نے متاثر کیا ہے؟ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔